ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. وہ قبول کر لیا کرتے تھے. ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حج کے ایام آنے والے تھے. اب بہت سارے مشرکین نے، کفار نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے عائدات دشمن تھے، انہوں نے سوچا کہ اب حج کے ایام شروع ہونے والے ہیں اور مکہ سے باہر کے لوگ، یعنی عرب کے مختلف ممالک سے، مختلف علاقوں سے، ریاست سے لوگ آئیں گے اور آنے کے بعد میں بیت اللہ کا حج کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے محمد کے کلام کو سنیں گے، تو اس کے اوپر فریفتہ ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور ہماری تعداد کم ہونے لگے گی. تو ہمیں جو ہے نا خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا مذہب بڑھ جائے اور ہم گھٹ جائیں. تو اس کام کے لیے انہوں نے ولید بن مغیرہ کو چنا. اب ولید بن مغیرہ یہ فصاحت میں بھی ماہر تھا اور بلاغت میں بھی ماہر تھا اور ان میں بڑی عمر کا شخص تھا اور عقل کے اعتبار سے بھی ممتاز تھا. عقل بھی جو ہے نا اس کی بڑی مانی جاتی تھی. تو ولید بن مغیرہ نے لوگوں سے یہ کہا کہ بتاؤ، تم ہی بتاؤ کہ اب ہم محمد کے بارے میں کیا کہیں. یعنی جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا تو وہ اعتراضاً سوال کرتا ہے کہ تم ہی بتاؤ کہ بھائی اب تم کیا جواب دیتے ہو، تم اس کے بارے میں کیا کہو گے. اب ان لوگوں نے یہ کہا کہ دیکھو آپ ہی فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیانات میں اختلاف ہو جائے، کہ آپ کا بیان الگ ہو جائے، میرا بیان الگ ہو جائے اور لوگ ہمارے اوپر شک کرنے لگے اور ہمیں جھوٹا کہنے لگے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، تم ہی بتاؤ. اب ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم تو جو ہے محمد کو شاعر کہیں گے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ ہرگز مت کہنا، اس لیے کہ جو آنے والے لوگ ہوں گے ان میں بڑے بڑے شاعر بھی ہوں گے. محمد کے کلام کو سنیں گے تو سننے کے بعد میں وہ پہچان لیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے، تو تم لوگ جھوٹے ثابت ہوں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم محمد کو مجنون کہیں گے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ بھی مت کہنا، اس لیے کہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ فصیح بلیغ لوگ ہیں، عاقل لوگ ہوں گے، عقل مند لوگ ہوں گے، سمجھدار لوگ ہوں گے اور عربی زبان سے خوب واقف ہوں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں گے، ہم کلام ہوں گے، تو بات کرنے کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں گے کہ بھائی یہ کوئی مجنون آدمی تو ہے ہی نہیں ہے، یہ کوئی مجنونانہ کلام تو نہیں ہے جو یہ ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے. تو تم لوگ جو ہے نا جھوٹے پڑو گے، تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے گا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے. پھر کہا کہ کیا کہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہم محمد کو کاہن کہیں گے، کہ جناتوں سے اور شیاطین سے غیب کی خبریں سن کر کے لوگوں کو اس میں جھوٹ ملا کر کے بتانے والے کو کاہن کہا جاتا ہے، تو یہ کاہن ہے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ یہ بھی مت کہنا، کیونکہ لوگ پہچان لیں گے کہ بھائی یہ کلام تو جو ہے نا کسی کاہن کا نہیں ہے یا کسی شیطان کا نہیں ہے اور تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے گا، تم پکڑے جاؤ گے. تو بہرحال لوگوں نے اس کو بھی مان لیا. پھر لوگوں نے کہا کہ اچھا اب آپ بتاؤ کہ کیا کہنا چاہیے، ہم نے تو کہہ دیا، ہمارے ذہن میں جو بات آ رہی تھی. ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو پورے عرب میں، شعر شاعری میں اور عرب کے اشعار میں سب سے زیادہ واقف شخص میں ہوں. کس نے کہا؟ ولید بن مغیرہ نے. سب سے زیادہ واقف تم میں ہوں. اور محمد جو کلام پڑھتا ہے نا وہ کلام بالکل صحیح ہے، وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے. ولید بن مغیرہ. اچھا یہ سب کہنے کے باوجود، کیونکہ اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ بھی بیان فرمایا نا قرآن کریم میں، کہ اللہ نے جو ہے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، کانوں پر بھی جو ہے نا مہر لگا دی.
ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ اس کو جادوگر کہیں گے. لوگوں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جادوگر جو ہوتا ہے نا وہ باپ بیٹوں میں آپس میں جھگڑا اور تفریقہ پیدا کر دیتا ہے. تو محمد کی وجہ سے باپ بیٹوں میں آپس میں جھگڑا پیدا ہو چکا ہے، تفریقہ پیدا ہو چکا ہے. بہرحال اب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو جو ہے نا لوگوں کے ذہن جو اس کے پاس میں آئے تھے ایسے بنا دیے ہیں. لیکن عرب کے ریاستوں سے اور عرب کے ممالک سے اور شہروں سے جو لوگ حج کے ایام میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، تو گفتگو کرنے کے بعد میں جو ہے نا لوگوں کو معلوم ہوا. اب لوگوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سنا. سننے کے بعد میں جو ہے نا ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ شخص مجنون نہیں ہے، اور یہ شخص کوئی شاعر نہیں ہے، یہ شخص کوئی کاہن نہیں ہے، یہ شخص جو ہے نا کوئی ساحر اور کوئی جادوگر نہیں ہے. اسد بن زرارہ، یہ اسد بن زرارہ جو ہے عرب کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار مانا جاتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ ہم نے خواہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے اور ان سے رشتے ناطے توڑے ہیں اور تعلقات کو خراب کیے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو باتیں نکلتی، جو کلام نکلتا ہے، وہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، وہ تو جو ہے نا اللہ کا کلام ہے. اسد بن زرارہ جو عرب کا جو ہے نا ایک بڑا سردار مانا جاتا تھا، وہ آ کر کے کہنے لگا. اسی تعلق سے جو ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بھائی تھا جس کا نام انیس تھا. اس واقعے کو بھی جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں بیان کیا ہے. انہیں جو ہے مکہ گیا، مکہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی. پھر وہاں سے آیا اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہنے لگا. حضرت ابو ذر نے پھر اپنے بھائی سے پوچھا انیس سے کہ یہ بتاؤ کیا لوگوں نے اس کی تصدیق بھی کی ہے یا نہیں کی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں اس کے متعلق؟ تو انیس نے یہ کہا کہ لوگوں نے اس کی تکذیب کی ہے. کوئی تو اس کو جادوگر کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے، اور کوئی کچھ کہتا ہے. لیکن جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، انیس یہ کہنے لگے کہ جہاں تک میں نے غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد میں جو ہے نا یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ نہ کوئی کاہن ہے، نہ جادوگر ہے، نہ کوئی مجنون ہے، سمجھے، نہ کوئی شاعر ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا اپنا بوریا بستر اٹھایا اور سیدھے جو ہے نا مکہ مکرمہ گیا اور حرم شریف میں جا کر کے جو ہے انہوں نے ڈیرا ڈال دیا اور 30 دن تک حرم شریف میں ٹھہرے رہے. کتنے دنوں تک؟ 30 دنوں تک. اور 30 دن تک کہ جو ہے نا سوائے زمزم کے، وہ خود فرماتے ہیں کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کوئی چیز نہیں گئی، یعنی اناج کا ایک دانہ بھی انہوں نے نہیں کھایا 30 دن میں. اور اللہ رب العزت جو ہے اسی زمزم کے پانی سے ان کی تربیت کرتے رہے. اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کھانے سے بندے کی تربیت کر سکتا ہے، وہ کھانے کے بغیر بھی تربیت کر سکتا ہے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 30 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جا کر کے اللہ کے کلام کو سنا، پھر جو ہے اپنے قبیلے میں آئے اور آنے کے بعد میں لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ دیکھو میں 30 دن تک جو ہے وہاں پر حرم شریف میں رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا رہا، آپ کے سامنے بیٹھتا رہا، آپ کی گفتگو سنتی رہی، اللہ کے کلام کو، محمد کے کلام کو سنتا رہا. تو مجھ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ میں نے بڑے بڑے نا روس کے فصحاء اور بلغاء کے کلام کو سنا، فارس کے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء کے کلام کو سنا، اور حمیر کے مقالات سنا، اور بڑی بڑی کتابیں میں نے پڑھی، لیکن ایسا کلام جو ہے ان کا کلام معلوم نہیں ہوا. یہ کلام جو ہے نا کسی بشر کا کلام نہیں ہے، لہٰذا تم ان کی بات مانو اور ان کی اتباع کرو. روایت میں یہ بات آتی ہے، تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے تقریباً 1000 لوگ بعد میں آ کر کے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. تو ایسے کئی واقعات ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا، ابو جہل تو ابو جہل ہی تھا، اور اخنس بن شریق جس کے بارے میں قرآن کریم میں ومن الناس من یعجبک قول فی الحیات الدنیا، یہ بڑا فتین آدمی تھا، فسادی آدمی تھا، جہاں بھی جاتا تھا سب جو ہے نا چیزوں کو برباد کر دیا کرتا تھا. اور ابو سفیان، یہ تینوں ایک مرتبہ جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کیا
اور بیہقی کا حوالہ بھی دیا ہے. تینوں رات کے وقت میں نکلے اور ان تینوں کے دل میں جو ہے نا یہ قرآن کریم کو سنے. تو بہرحال